السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی مرد یا عورت جنوبی ہوتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، یا کوئی خاتون ہوتی ہے جس کے حیض اور نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے، تو اب نوبت آتی ہے غسل کرنے کی، نہانے کی۔ تو اب غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا غسل کیا جائے جس کے بعد کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے۔ ایسا غسل کیا جائے کہ وہ بالکل صحیح طور پر اور دلی اطمینان کے ساتھ مکمل ادا ہو جائے۔ تو وہ غسل آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس پورے طریقے کو فالو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ اور جو بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈاؤٹ ہوتا رہتا ہے، یا پھر جنہیں صحیح طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، یا پھر غسل کر لینے کے بعد بھی وہ کنفیوژن اور شک کے اندر ڈوبے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ غسل 3 چیزوں کا نام ہے۔ اگر آپ نے ان 3 کاموں کو کر لیا تو 100% آپ کا غسل ہو چکا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں غسل کے فرائض۔ نمبر 1 اس میں ہوتا ہے آپ ناک کی جو نرم ہڈی ہے، یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے، یہاں تک پانی کو اچھی طرح پہنچا دیں۔ دوسری چیز آپ کو کلی کر لینا ہے، یہ جو آپ کا حلق ہے اس حلق تک پانی کا پہنچ جانا، یہ غسل میں فرض ہوتا ہے۔ یہ 2 کام آپ کر لیں۔ اور تیسرا جو کام ہوتا ہے، آپ نے پورے بدن کو اچھی طرح بھگا دینا۔ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، نہ سر میں، نہ پیر میں، اور نہ ہی جسم کے کسی حصے میں۔ آپ کا پورا غسل، آپ کا پورا بدن اچھی طرح بھیگ جائے۔ یہ 3 کام اگر آپ نے کر لیے تو یقین جانیے آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ کا غسل مکمل کیا تو پھر آپ کا غسل دلی اطمینان کے اعتبار سے صحیح ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو کرنی کیا ہے؟ جب بھی آپ جنوبی ہوتے ہیں یا پھر کوئی عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوتی ہے، اس کا خون بند ہو جاتا ہے، غسل کرنے کا موقع آتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ چاہے آپ کہیں پر بھی غسل کر رہے ہوں، کسی بھی چیز سے غسل کر رہے ہوں، چاہے تو آپ نہر میں غسل کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے حمام میں ہیں، واش روم میں ہیں، وہاں پر شاور لے رہے ہوں، شاور سے غسل کر رہے ہوں، یا پھر آپ کے پاس کوئی ٹب ہے جس میں بیٹھ کر کے غسل کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے پاس بالٹی ہے، اس بالٹی کے ذریعے مگے کے ساتھ اپنے بدن پر پانی بہا رہے ہو، کوئی بھی طریقہ ہو آپ بالکل اپنا سکتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں آپ کو جو کام کرنے ہیں، وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جہاں پر آپ غسل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ دونوں ہاتھ گٹے تک، ان دونوں ہاتھوں کو آپ کو اچھی طرح دھو لینا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس طرح غسل کر رہے ہیں، یعنی شاور کے نیچے نہا رہے ہیں یا پھر بالٹی، مگے یا نہر کے نیچے، کہیں پر بھی آپ غسل کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے استنجے کی جگہ ہے، پیشاب اور پاخانے کی جگہ ہے، ان جگہوں کو بھی دھو لینا ہے۔ اگر استنجا کی جگہ پر نجاست ہے تب بھی، اور اگر نجاست نہیں ہے تب بھی، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو استنجے کی جگہ کو دھو لینا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے پورے بدن پر جہاں جہاں نجاست لگی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے بدن پر نجاست لگی ہو، لیکن ایسا اگر ہوا، پتہ چلا آپ کو کہ آپ کے یہ جو کوہنی ہے یہاں پر نجاست لگی ہے، آپ نے مکمل وضو کر لیا تو وضو کے اندر یہ نجاست بھی آٹومیٹک صاف ہو گئی، لیکن وہ اعضاء جو وضو کے اندر نہیں آتے ہیں، ایسے ہی دوسری جگہ پر ہے، آپ کے کندھے پر یا پھر آپ کے ران پر نجاست لگی ہے، تو پہلے آپ کو اس نجاست والی جگہ کو دھو لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے پورے بدن پر پانی ڈالنے سے پہلے اس نجاست کی جگہ کو صاف کر دیا، دھو دیا، وہ نجاست ختم ہو گئی ہے، تو اب وہ نجاست پورے آپ کے بدن پر پھیلنے والی نہیں ہے۔ یہ کام تو آپ کو ضروری طور پر کرنا ہے۔ یہ 4 کام آپ نے کر لیے، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے، بالکل سیم وضو جو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔
وضو کے کل 4 فرائض ہوتے ہیں، ان چاروں فرائض کو آپ کو ادا کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو غسل شروع کرنے کے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا تھا اور دوسرے جو کام کیے تھے، اس کے بعد آپ کو وضو کرنی ہے، وضو آپ کے نماز کے وضو طرح۔ اس کے بعد میں اگر آپ کسی اسٹول پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر یا پھر کوئی چھوٹی سی ایسی چیز ہے جس کے تخت پر بیٹھ کر آپ غسل کر رہے ہیں، تو اس پر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کے دوران آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں جس جگہ پر غسل کر رہا ہوں، جیسے آج کل کے آپ کے حمام بنے ہوتے ہیں، بالکل فلیٹ ہوتے ہیں، وہاں پر پانی رکتا نہیں ہے، جیسے ہی پانی فرش پر گرتا ہے فوراً بہہ کر نالی میں چلا جاتا ہے، وہ آپ کے غسل خانے میں رکتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کو پورا وضو کر لینا ہے، یعنی چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے اور پیروں کو بھی دھو لینا ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ آپ غسل کر رہے ہیں، جیسے عام طور پر ہمارے جو دیہات ہوتے ہیں، دیہات کے جو علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر جو غسل خانے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر پانی رکا رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلتا ہے یا پھر زمین میں جذب ہو جاتا ہے، ایسی جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں۔ یا پھر آپ غسل خانے میں ہی جو آپ کے شہروں کے حمام خانے ہوتے ہیں، واش روم ہوتے ہیں، وہ اس جگہ غسل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا جو نل ہے، جو اس کی لائن ہے، وہ چوکب ہے، پورا پانی وہاں پر جمع ہوا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو صرف 3 اعضاء دھونا ہے، جن میں آپ کا ہاتھ ہوا، آپ کا چہرہ ہوا، مسا ہوا، پیروں کا بھی دھونا نہیں ہے، کیونکہ پیروں کو دھو کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعد میں جب باہر نکلو گے، غسل کر کے باہر آؤ گے، واش روم کے غسل خانے کے باہر آؤ گے، اس کے بعد میں آپ کو آپ کے دونوں پیر دھو لینے ہیں۔ اب جب آپ کا وضو کا پروسیس مکمل ہو گیا تو اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی غسل کر رہے ہوں۔ مگہ آپ کے پاس ہے، مگے سے اگر آپ سر پر پانی ڈال رہے ہیں تو 3 مرتبہ پانی ڈالیں، ایک مگہ ڈال دیا، دوسرا ڈال دیا، تیسرا ڈال دیا، اس طرح۔ اور اگر آپ شاور کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ شاور آپ نے آن کر لیا، آپ کے سر پر آ گیا، آپ کا پورا بدن بھیگ گیا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میں بھی یہ کام ہوا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا دایاں کندھا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو میں الٹا نظر آئے، تو جو آپ کا دایاں یعنی سیدھا کندھا ہوتا ہے وہاں پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں۔ پھر جو آپ کا بایاں کندھا ہوتا ہے وہاں پر بھی 3 مرتبہ پانی کو اچھی طرح بہا دیں۔ اس طرح پانی بہائے کہ آپ کا پورا بدن بھیگ چکا ہے، یہ کنفرمیشن آپ کو کروا لینی ہے۔ جب یہ کام آپ نے کر لیا، پھر آپ کے پاس اگر کوئی صابن وغیرہ ہے یا پھر شیمپو کا آپ استعمال کرنا چاہتے تو آف کورس اس کا آپ استعمال کریں، اچھی طرح اپنے بدن کو مل لیں، خاص طور پر سردی کے دنوں میں۔ سردی کے دنوں میں انسان کی جو جلد ہے وہ ذرا سکڑ جاتی ہے، جس میں آسانی کے ساتھ پانی پہنچتا نہیں ہے، تو اچھی طرح آپ اپنے بدن کو رگڑ لیں تاکہ جو پانی ہے وہ پانی اچھی طرح اپنی چمڑی کو لگ جائے۔ پھر جہاں پر آپ غسل کر رہے تھے اس غسل کی جگہ سے سائیڈ میں ہٹ جائے۔ ہٹنے کے بعد اگر غسل کے شروع میں آپ نے وضو کے بعد یا وضو کے دوران اپنے پیروں کو نہیں دھویا ہے تو پیروں کو دھو لے، اس طرح آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اتنی تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ نے فوکس کیا تو یقین جانیں آپ کا ہر قسم کا غسل، چاہے وہ جنابت کا ہو، چاہے حیض کا ہو، چاہے نفاس کا ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، آپ کا غسل مکمل طور پر ادا ہو جائے گا۔ پھر بھی اس کے بعد چند باتیں ایسی ہیں جن پر دھیان دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ غسل کرتے وقت آپ کا جو فیس ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ کھلے میں غسل کر رہے ہوں یا پھر آپ کے باتھ روم میں، پیک والے باتھ روم میں غسل کر رہے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا چہرہ قبلے کی طرف نہ کریں۔ دوسری چیز جس پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے غسل میں حد سے زیادہ پانی بھی نہ بہائیں اور نہ ہی حد سے بہت کم، مطلب یہ ہے کہ درمیانہ جو پانی ہوتا ہے اس پانی کا استعمال کریں، اتنے پانی کا استعمال کریں کہ آپ کا پورا بدن اچھی طرح بھیگ جائے۔ یہ نہیں کہ آپ 10-15 بالٹیوں کا یوز کر لے رہے ہیں پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے غسل کیا، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ آپ نے 1-2 مگے اپنے سر پر، اپنے کندھے پر ڈال دیا اور باہر نکل گئے، چاہے آپ کا بدن پوری طرح بھیگا ہو یا نہ بھیگا ہو۔ تو پانی میں کنجوسی بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے۔
اب جو اگلی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ایسی جگہ آپ کو غسل کرنا ہے جہاں پر لوگ آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ اگر آپ کا باتھ روم ہے تو اچھی طرح اس کی کڑی لگا لے، کوئی بھی اندر اچانک نہ آ جائے۔ اگر کوئی اندر اچانک آ جائے تو اس کی نظر آپ کے سطر پر پڑ جائے گی، جس سے آپ کو بھی گناہ ملے گا، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کھلے میں غسل کر رہے ہیں، کسی نہر پر یا کسی تالاب میں یا کنویں کے اندر غسل کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اس طرح غسل کرنا ہے کہ آپ کے جو اعضاء ہے، سطر والے جو اعضاء ہیں وہ چھپے ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی میں چلے گئے تو آپ برہنہ ہو گئے، آپ کا سطر کھل گیا۔ ان تمام باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اب جو اگلی چیز ہے، غسل کرتے وقت آپ کو فضول کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہوتی ہے، غسل کر رہے ہوتے ہیں، اگل بغل میں دو غسل خانے ہوتے ہیں، یا ایک بندہ باہر ہوتا ہے ایک اندر ہوتا ہے، دونوں میں باتیں چلتی ہے، تو یہ چیزیں بھی مناسب نہیں ہے۔ تو غسل کرتے وقت آپ کو باتیں بھی نہیں کرنی ہے۔ ہاں کوئی ضروری بات ہے، تولیہ منگوانا ہے، صابن ختم ہو گئی ہے، صابن منگوانی ہے، تو یہ الگ چیز ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنے بدن کو اچھی طرح پونچھ ڈالے، لیکن جس کپڑے سے آپ بدن کو پونچھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ کپڑا خود پاک ہو۔ اگر وہ کپڑا ہی ناپاک تھا تو ظاہر سی بات ہے اس ناپاکی کے اثرات آپ کے دھلے ہوئے اور صاف شفاف بدن پر آ جائیں گے۔ تو اچھے کپڑے سے، اچھے تولیے سے اپنے بدن کو پونچھ ڈالنا ہے۔ اگلی چیز جس پر آپ کو دھیان دینا ہے وہ یہ کہ بدن کو ڈھانکنے میں بہت زیادہ جلدی کرنی ہے۔ مطلب یوں ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ نے غسل کر لیا لیکن یوں ہی غسل خانے میں ٹہل رہے ہیں، آپ برہنہ ہے، آپ کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، بھلے ہی آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی زیادہ دیر تک اپنے آپ کو برہنہ رکھنا یہ بے شرمی کی علامت ہوتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اتنی جلدی اپنے بدن پر اپنے کپڑوں کو پہن لیں۔ اور اگر آپ کے کپڑے باہر ہے، کمرے کے اندر رکھے ہیں، باتھ روم سے آپ کو باہر آنا ہے، تو جتنا زیادہ ممکن ہو اپنے اعضاء کو ڈھانک کر اور چھپا کر آپ کو باہر آنا ہے۔ اگلی چیز، غسل کرتے وقت زبان سے کوئی بھی کلمہ یا پھر دعا نہیں پڑھنی ہے۔ ویسے بھی غسل خانے کے اندر اور جو طہارت خانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ بے ادبی ہوتا ہے۔ تو غسل کر رہے ہیں تو اس کے دوران بھی آپ کو ذکر نہیں کرنی ہے، دعا وغیرہ جو عربی ہوتی ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، یہ سب آپ کو زبان سے نہیں نکالنے ہیں۔ اگر آپ کو غسل کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ میری فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو پھر سے مکمل نہانا واجب نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، غسل خانے کے باہر آ جاتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ میرے کان کے پیچھے والا جو حصہ تھا وہاں پر پانی گیا ہی نہیں، پھر دوبارہ نہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو شکوک اور شبہات کے گھیرے میں رہتے ہیں، جو وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، 3 4 مرتبہ غسل کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل خلاف عقل چیز ہے۔ جتنی جگہ آپ کے خشک رہ گئی تھی بس وہ دھو لیں۔ پتہ چلا کہ آپ کے بال کا ایک کونا سوکھا رہ گیا تھا تو باہر آنے کے بعد پورے سر کو دھونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی پورے غسل کو دہرانا ضروری ہے۔ بس جس جگہ پر پانی نہیں گیا تھا اس جگہ کو آپ دوبارہ دھو لیں۔ اگلی چیز یہ ہے، آپ کے بدن کا ایک بال بھی سوکھا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ بھلے ہی جو آپ کی چوٹیاں ہے جو گندی ہوئی ہے، جو چوٹیاں ان کا جو آپ کے سروں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اگر نہیں بھیگی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بالوں کی جڑ ہوتی ہے ان جڑوں کا بھیگ جانا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہے جب تک وہ اپنے بالوں کو کھولے گی نہیں، اس کے بالوں کی جڑیں ہی گیلی نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے بالوں کے جوڑے کو کھول دے اور اس کے بعد پورے بالوں کو بھی دھوئے اور آپ کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان جڑوں کو بھی اچھی طرح دھو لیں۔ اگلی چیز جو آپ کو دھیان دینی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے، مرد حضرات ہے آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، اسی طرح کوئی خاتون ہے جس کی بالیاں ہیں اور ناک کے اندر وہ زیورات ہے، تو ایسی صورت میں ان کو اچھی طرح دھو لے، ہلا لے، ان کو ہلانے کی وجہ سے نیچے تک آپ کا پانی پہنچ جانا ضروری ہے۔ اگر
ہلانے کے باوجود بھی پانی سوراخوں میں نہیں پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان زیورات کا باہر نکال کر چلے جانا اور پھر غسل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے سوراخ بالکل ڈھیلے ہیں، وہاں پر پانی آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ پانی نہ پہنچے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بھی ایک بات سمجھ لیں کہ آپ نے وضو کے دوران پورے بدن کو اچھی طرح دھو لیا، شیمپو بھی لگا لیا، صابن بھی لگا لیا، بدن کو اچھی طرح رگڑ بھی دیا، لیکن آپ کلی کرنا بھول گئے تھے یا پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا بھول گئے تھے، باہر آ گئے، پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کو پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ناک میں پانی کو پہنچا دے، کلی کر دے، آپ کا وہ جو غسل ادھورا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ان تمام کاموں کے کرنے کے بعد آپ کی جو بالٹی ہوتی ہے جس سے آپ غسل کرتے ہیں، یا پھر ٹب ہوتا ہے جس کے اندر بیٹھ کر یا لیٹ کر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کچھ چیزوں کا خیال کریں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کے بدن پر کوئی نجاست ہے، جیسے پہلے تذکرہ کیا گیا کہ نمبر 2 پر جب آپ نے گھٹنوں تک آپ کے ہاتھوں کو دھو لیا ہے، استنجا کر لیا ہے، استنجا کی جگہوں کو دھو لیا ہے، بدن کے اوپر اگر کوئی نجاست ہے اس نجاست کو دھو لیا ہے، تو پھر کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ چھینٹا اڑ کر آپ کی بالٹی میں یا ٹب میں چلا جاتا ہے تو ناپاک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب آپ کا بدن آلریڈی پاک ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا، جو ادب بتلایا گیا تھا بدن کے نجاست کو دھونے کا، یہ کام آپ نے پہلے نہیں کیا تھا، پھر بدن کو دھوتے ہوئے غسل کرتے ہوئے اسی نجاست کا پانی اڑ کر آپ کے جو بالٹی ہے یا ٹب وغیرہ ہے اس میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام آداب کا خیال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جب بھی آپ کا غسل ہو چکا ہے، یہ جتنے آداب اور جتنے سنت طریقے آپ کو بتلائے گئے ہیں، ان طریقوں کے مطابق آپ نے غسل کر لیا، باہر آنے کے بعد آپ کو بالکل ٹینشن لینا نہیں ہے، بالکل وسوسے اور وہم کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے، چاہے لاکھ وسوسے آپ کے دل میں آئے، لیکن آپ کا غسل یقینی طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ اس بات کو آپ اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔